Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to channel پاکستان بولتا ہے. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ متوازن غذا کیا ہے، ہمارے کھانے پینے کے صحیح اوقات کیا ہونے چاہیے، کس مقدار میں کس ٹائم پہ ہمیں کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں، اور اگر ہم کھانے کو صحیح ٹائم پر صحیح مقدار میں لیں گے تب بھی ہمارا جسم صحت مند رہ سکے گا، جس کی وجہ سے ہمارے بال اور ہماری اسکن بھی خوبصورت رہے گی. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو دیکھتے رہیے ویڈیو. فرینڈز، جس طرح گاڑی کو چلنے کے لیے اور گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول اور چولہے کو جلنے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے. آپ دنیا جہان کی کامیابی حاصل کر لیں، دنیا کے امیر ترین مرد بن جائیں، لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے سب کچھ بیکار ہے. اگر صحت اچھی نہ ہو تو انسان بہت سی نیکیوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے. وہ روزے نہیں رکھ سکتا، حج عمرہ نہیں ادا کر سکتا. اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں تو وہ خوراک استعمال کریں جو اولمپکس کے کھلاڑی کرتے ہیں. جی ہاں، یہ لوگ پھل، سبزیاں، بغیر چھنا آٹا اور مچھلی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، میدا، چینی اور نمک کا استعمال کم کرتے ہیں، روزانہ 8 گلاس یا اس سے بھی زیادہ پانی پیتے ہیں. اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں کھائیں جو آپ کھانا نہیں چاہتے، مثلاً سبزیاں، اور وہ کریں جو آپ کرنا نہیں چاہتے، مثلاً ایکسرسائز. ویورز، 11 سے 18 سال کی عمر کے درمیان لڑکے اور لڑکیوں میں بہت سی جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے صحت مند غذا کا انتخاب کیا جائے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جب جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت غذا میں کمی کرنا مناسب نہیں. متوازن غذا کے استعمال سے ہی نوجوان بچے اپنے آپ کو صحت مند اور چاق و چوبند رکھ سکتے ہیں. صحت مند لوگ جلدی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ بھرپور کامیابی کے لیے انسان کو سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سخت محنت کے لیے بھرپور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھرپور توانائی کے لیے متوازن غذا، ایکسرسائز اور بھرپور غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خوراک متوازن ہو. اس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ، چکنائی یعنی فیٹس، معدنیات اور وٹامن شامل ہوں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کیوں ضروری ہے. ناشتہ آپ کی بہترین صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ناشتہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو دن بھر کے بھرپور توانائی مہیا کرے، کیونکہ آپ نے سارا دن بھرپور کام کرنا ہوتا ہے. ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بچے جو بھرپور ناشتہ کرتے ہیں ان کی اسکول میں کارکردگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ بچے جو ناشتہ نہیں کرتے وہ اسکول جا کر غیر معیاری چیزیں کھا کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے بچے بچیاں ناشتہ کرتے ہی نہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بہت ہی معمولی سا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ناشتہ ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہے. البتہ اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے کہ ناشتے میں کیا کھایا جائے. ناشتے میں اگر دودھ یا فریش جوس کا 1 گلاس شامل کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ سلائس، مکھن اور بغیر ملائی کے دہی کا استعمال بھی بہت مفید ہے. ناشتے کا بہترین وقت صبح 7 سے 8 بجے تک کا ہوتا ہے. اگر آپ صبح جلدی اٹھ جائیں تو آپ صحیح وقت پر ناشتہ کر سکیں گے. بعض لوگ ایسے ہیں جو ناشتہ ہی نہیں کرتے اور ان کا دن کا کھانا بھی نہیں کھاتے اور پھر شام کو ڈٹ کر کھاتے ہیں. ایسے لوگ اپنی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، خصوصاً ان کے دل کو پورے نظام کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. دن کے کھانے کی کیا اہمیت ہے؟ اب دن کے کھانے کی اہمیت ہے کہ رات کا کھانا کم کھایا جائے. دوپہر کے کھانے میں مناسب حد تک پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی کو شامل کر لیا جائے. جسمانی صحت کے لیے پھل بہت ضروری ہے. پھل وہ کھائیں جن میں پانی زیادہ ہو، جیسے کینو، آم، مالٹا اور تربوز وغیرہ. پھل کو کسی کھانے کے ساتھ نہ کھایا جائے. پھل ہمیشہ خالی پیٹ کھایا جائے.
یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اگر کھانے میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہو جائیں اور پھر ساتھ میں پھلوں کے رس کا استعمال بھی کر لیا جائے تو جگر میں خون کا اخراج نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے اور خون میں شکر بھی بڑھ جاتی ہے۔ خون میں شکر کی سطح بڑھنے سے دل اور گردوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اگر آپ ناشتہ جلدی کریں تبھی دن کا کھانا جلدی کھا سکیں گے۔ ناشتے اور دن کے کھانے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ کھانا آپ کو اسی وقت توانائی فراہم کرے گا جب آپ اسے صحیح وقت، مناسب مقدار اور صحت کے اصولوں کے مطابق لیں گے۔ رات کے کھانے کی اہمیت کیا ہے؟ اب رات کا کھانا لازمی طور پر مغرب کے بعد کھا لینا چاہیے۔ اس طرح سونے تک کافی حد تک کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ رات کا کھانا جتنی جلدی کھائیں گے اتنی ہی صحت کے لیے اچھا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں رات کا کھانا 11-12 بجے کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگ جلد سونے کے لیے بستر پر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 یا 3 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے۔ اسی طرح اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ رات کو 2 بجے سونے کی عادی ہیں تو 11 بجے کا وقت آپ کے لیے مناسب ہے۔ آج کل لوگ دیر سے رات کا کھانا کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دیر سے کھانا کھانے کی وجہ سے لوگوں کے سونے، جاگنے، حتیٰ کہ تمام معمولات کی ٹائمنگ خراب ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت پر بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ان کی غلط روٹین ہی ان کی صحت کو خراب کر رہی ہے۔ کھانوں میں وقفہ۔ اب کھانوں میں جو ٹائمنگ کا وقفہ ہے وہ کیسے ہو؟ جس طرح متوازن غذا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، بالکل اسی طرح غذا کو لینے کا صحیح وقت بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر وقت مناسب نہیں ہوگا تو وہ غذا آپ کو اس طرح سے فائدہ نہیں دے گی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح دوا وقت پر لینے سے ہی آپ کو آرام آتا ہے، بالکل اسی طرح غذا بھی وقت پر لینے سے ہی آپ کو طاقت ملتی ہے۔ دوسری صورت میں مسائل کا سامنا۔ غذا کو وقت پر لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دن کا آغاز دن نکلنے پر ہی کریں، دوپہر میں نہیں کریں، ورنہ ناشتے کی جگہ لنچ اور لنچ کی جگہ ڈنر لینے کی ضرورت پڑے گی جس کے منفی اثرات ہماری بیماری اور موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ رات کو جلدی سو جائیں تو صبح جلدی اٹھ پائیں گے، صحت بھرے ناشتے سے دن کا آغاز کر سکیں گے، پورا دن خود کو ایکٹیو رکھ سکیں گے۔ کھانے پینے، سونے، جاگنے اور ایکسرسائز میں وقت کی پابندی ہی آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ دل کے امراض سے بچاؤ کا ایک راز یہ ہے کہ کھانوں میں ایسا وقفہ رکھا جائے کہ خون میں چکنائی کی سطح کبھی بھی زیادہ نہ ہونے پائے اور چکنائی خون کے دوران سے بآسانی دور ہو جائے۔ پانی کو کس ٹائم کس طرح سے استعمال کیا جائے تو ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ پانی کا صحیح مقدار میں استعمال خون کی گندگی کو ختم کرتا ہے جس سے اسکن چمکدار اور بے داغ ہوتی ہے۔ 2 گلاس پانی ایک کھجور کے ساتھ صبح نہار منہ پینا اندرونی اعضاء کے نظام کو بھی بہتر کرتا ہے۔ 1 گلاس پانی نہانے سے پہلے پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور 1 گلاس پانی اگر سونے سے پہلے پیا جائے تو دل کے دورے سے بچا جا سکتا ہے۔ 1 گلاس پانی ہر کھانے سے 30 منٹ پہلے پینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور انسان نت نئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا جتنا صحت کو نقصان دیتا ہے اتنا اگر کھانے کے بعد 1 چمچ زہر کھا لیا جائے تو وہ بھی شاید کم نقصان پہنچائے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تک پانی بالکل نہیں پینا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔